بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج جو ہم نے تراویح میں پڑھا پارہ 19 کے لاسٹ کوارٹر اور پارہ 20 پورا ابھی قرآن میں یہ پڑھا گیا آج کی تراویح میں. اس میں ایک آیت آئی 19ویں پارے میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کی حکومت یہ پرندوں کے اوپر بھی تھی، اوپر ہوا کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. جب سارے پرندے وہاں پر جمع تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نظر نہیں آیا. ہدہد ایک پرندے کا نام ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ انہوں نے کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ هدہد کو کیا ہوا آج؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وہ نظر نہیں آ رہا ہے آج، غائب ہے، غیر حاضر ہے، کیا ہوا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیونکہ بہت سارا یہ پرندے کا جھوڑ تھا وہاں پر، بہت سارے پرندے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لا أَرَى الْهُدْهُدْ میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، یا حقیقت میں وہ غیر حاضر ہے. is absent or what? I can't find the hudhud here. So then حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہاں پر یہ سارے پرندوں کے اوپر حکومت تھی، وہاں پر سارے جتنے بھی پرندے وہاں پر کیونکہ اڑنے کی وہ تیاری تھی، اس وقت پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے ایک عجیب بات کہ جو امیر ہوتا ہے، جو ہمارا بڑا ہوتا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جو ہے اس کی خیرگاری، اس کی خبر گیری کرے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، کہ اس کے بارے میں ساری خبر معلوم کرے کہ جو بھی ہمارے ہاتھ نیچے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت پرندوں کے اوپر تھی، سارے پرندے وہاں موجود، تو پوچھا کہ بھائی وہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اور یہی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیبت تھی اور یہ عادت تھی، جب کہ کوئی صحابی مسجد میں نظر نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ یہ صحابی آج نظر کیوں نہیں رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو یہی بات ہے کہ اور دوسری بات لکھی ہے کہ جو کمزور ہے ہم میں تو ان کی تو اور زیادہ خبرگیری کرنی چاہیے، اور ہدہد یہ پرندہ یہ کمزور پرندہ مانا جاتا ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا. اور دوسری آیت پڑھی پارہ نمبر 20 میں، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میری 2 بیٹی ہے، دونوں میں سے کسی ایک سے میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ راضی ہو؟ سلیمان وہ کیوں پوچھا؟ ایک تو اس میں 2 صفت بیان کی قرآن نے، قوی الامین، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو قوی بھی تھے اور امانت دار تھے. تو یہاں پر مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ آج کے ہمارے زمانے میں جو ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ لڑکی والے پوچھنے نہیں جاتے، لڑکے والے پوچھتے نا، لڑکے والے جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ لڑکی پسند ہے، ہمیں رشتہ دیتے ہیں اور ہمیں شادی کرنا ہے. لیکن لڑکی والے اگر پوچھنے آئے سامنے سے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. اب تو یہ ماحول نہیں رہا، اب تو نہیں رہا. پہلے ایسا ہمارے انڈیا میں اس طرح انڈیا میں تھا کہ ہم بیچاری نہ آپ پوچھواوے جو نہیں، ارے پوئرا ہے پوچھوانا، اس طرح اب تو نہیں رہا. تو حضرت سلیم اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت بھی اس کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے اس کا باپ ہو، اور وہ چاہے کہ میری لڑکی کے لیے یہ لڑکا یہ نیک ہے، اچھا لڑکا ہے اور میری لڑکی کے لیے مناسب ہے، تو اگر لڑکی والے بھی سامنے جا کر اس کو پوچھے تو یہ اچھی بات ہے اور اس میں کوئی کراہت اور عیب کی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام، لیکن کیا بات ہے کہ وہ ہمیں امانت داری، اسی لیے قرآن میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے. ایک تو مال کی وجہ سے کوئی شادی کرتا ہے، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے، کوئی حسب نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور کوئی نیک اور دینداری دیکھ کر شادی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی فاظفر بذات الدین، تم نیک دینداری دیکھو پھر اس کے بعد شادی کرو تو انشاءاللہ آپ خوش رہوں گے. صرف مال دیکھ کر اگر شادی کرو گے تو یہ تو یہودی لوگوں کا کام ہے کہ مال دیکھ کر، اور نصارہ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور یہ ہندو جو ہے وہ صرف نسب اور فیملی دیکھتے ہیں. تو دینداری ہمیں دیکھنا چاہیے، دینداری ہے پھر اس کے بعد مال ہے، سب کچھ ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو دوسری بات یہ بات ہمیں صحابہ کرام سے بھی معلوم ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے ہسبینڈ حضرت حذیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ میں میری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو میں سوچتا ہوں پھر جواب دوں گا. پھر کچھ دنوں کے بعد بتایا کہ میرا ارادہ نہیں ہے ابھی شادی کرنے کا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہا کہ میرا ارادہ ہے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا, آپ کا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا تکلیف محسوس ہوئی تو کوئی جواب بھی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اچھا کیا, چلو بھائی کہ میں سوچ کر بتاؤں گا, پھر بتا دیا ارادہ نہیں ہے. لیکن ابو بکر صدیق خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. اس سے مجھے ذرا رنج ہوا. لیکن کچھ دنوں کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ جب یہ طے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ جب میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تھا اس وقت آپ کو رنج ہوا ہوگا. کہا کہ ہاں ضرور ہوا تھا, مجھے تکلیف ہوئی تھی. کہ آپ نے جو کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے سنا تھا, وہ حضرت حفصہ کا ذکر کر رہے تھے, حضرت حفصہ کے بارے میں بول رہے تھے, اس لیے میں خاموش رہا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بھی نہیں کھولا, آپ کے سامنے راز بھی نہیں کھولا, اس لیے میں خاموش رہا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے, تو میں اس کو اپنے نکاح میں ضرور قبول کر لیتا. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر لڑکی والے اگر دیکھے کہ یہ لڑکا کوئی اچھا ہے, نیک ہے, تو ہمیں سامنے چل کر ان کے پاس جانا چاہیے اور یہ رشتہ بھیجنا چاہیے. اور ایک دوسری آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ المنورہ تو راستے میں جب مکہ مکرمہ جو ختم ہوا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہو رہا تھا کہ اس جگہ کے اوپر مکہ میں بہت سالوں تک رہا, اب یہ جگہ مجھے چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اوپر جو فرض ہے, یہ ذمہ داری ہے, قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا, وہ پیغام کو آپ پہنچاؤ. انشاءاللہ لرادک الی معاد, ہم آپ کو وہاں پر پہنچا دیں گے امانت والی